السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، قرآن حکیم کے 20ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر سورۃ القصص کا تذکرہ ہے، اور سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ الہام کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ اس سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے قوم میں، ہماری اس قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو پلٹ کر رکھ دے گا اور تمہاری موت کی وجہ بنے گا۔ اب اس کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا، اس کی وجہ سے اس نے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرا دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ اگر اسے نجومیوں کے بات پر یقین تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میرا تختہ پلٹ دے گا، تو اسے قتل کرنے کا، بچوں کو قتل کرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر اسے نجومیوں پر یقین ہوتا تو، اور اگر اسے نجومیوں پر یقین نہیں تھا تو پھر بچوں کو قتل کرانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم جو کہہ رہے ہو تو کوئی صحیح بات نہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اس کی بیوقوفیت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اپنے بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر اور دریا کے اندر ڈال دو۔ کوئی پریشانی مصیبت ہوتی ہے تو والدہ جو ہوتی ہے بچے کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن میں آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بچے کو بہت ہی زیادہ محبت سے اپنے سینے سے چپکا لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ڈرو مت، اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی دی کہ تم ڈرو مت، تم ماں ہو تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہو، میں تو رب ہوں، میں اس بچے کو ضائع اور برباد نہیں کروں گا، میں اس بچے کو تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تم اس بچے کو دریا کے اندر ڈال کر دیکھو، میں اس کو تمہارے پاس واپس لوٹا دوں گا اور اسے میں حکومت دوں گا، اسے میں نبی بنا دوں گا۔ لہٰذا ان کو دریا میں ڈال دیا گیا، تو وہ تابوت میں رکھ کر دریا کے اندر ڈالا گیا، تو تابوت جا کر فرعون کا جو محل تھا اس سے لگ گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بہہ رہا ہے، فرعون نے کہا کہ لے کر آؤ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب لایا گیا تو بچہ اس تابوت سے نکلا، فرعون نے کہا کہ اس بچے کو میں قتل کر دوں گا، اس سے بھی مجھے خدشہ ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آسیہ علیہ السلام نے کہا، قالت امرأۃ فرعون قرۃ اعین لی ولد، کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ ہمارے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اگر ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم اس سے کوئی فائدہ پہنچائیں، کچھ فائدہ اٹھائیں، اور یا تو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ لہٰذا ان کی بیوی نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پرورش پانے لگے، بڑے ہو گئے، تو ایک مرتبہ وہ بستی میں گزر رہے تھے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعون کے قبیلے کا تھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا۔ تو جو بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ سے لڑائی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور ایک مکہ مارا اور وہیں پر وہ ختم ہو گیا۔ فوراً جب یہ چیز ہوئی، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ اے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ تو گناہ ہے ہی، اور گناہ کرنے کے بعد اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا، ان سے گناہ جانے انجانے میں ان سے گناہ ہوا، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ قتل کر دیا۔ فرعون جو تھا وہ اس نے یہ تفتیش شروع کر دی اور
سب کو لگا دیا کہ دیکھو اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، کس نے اس آدمی کو قتل کیا ہے۔ اس کے جاسوسوں نے یہ پتہ لگایا کہ سارے شواہد، سارے گواہ جو ہیں، ساری گواہی جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس آدمی کا جو قاتل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے کہا موسیٰ کو پکڑو اور انہیں لٹکا دو۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ایک آدمی وہاں سے نکلا، وہ بستی سے نکلا اور کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ کہا کہ اے موسیٰ، میں نے سنا ہے لوگ آپ کے بارے میں یہ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، یہاں سے چلے جائیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، وہاں پر مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس آدمی نے مشورہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، لہٰذا وہ اس بستی سے نکل گئے اور 108 دن کی مسافت طے کر کے مدین کی طرف پہنچے۔ 8 دن کی مسافت تھی مصر سے مدین کی طرف، جو شعیب علیہ السلام کا قبیلہ اور شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، وہاں پر سب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 عورتیں کھڑی ہیں، ایک پیڑ کے سائے میں 2 عورتیں کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ وہ جا کر پوچھتے ہیں ان سے قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتی ہیں قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، کہتی ہیں کہ ہم پانی، جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی نہ پلا لیں ہم پانی نہیں پلا سکتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر کھڑے ہیں، جب یہ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم پانی پلا دیں گے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدمی ہو، کوئی عورت اجنبی ہو تو اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے۔ عورت کا بھی بتایا کہ عورت اگر کسی اجنبی آدمی کو دیکھے، بات کرنے کی ضرورت پڑے تو صرف ضرورت کے وقت بات کرے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں، جب تک یہ پانی نہیں پلا لیں گے ہم نہیں پانی پلائیں گے، اور ہمارے ابو جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اس سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر جاب کا معاملہ ہو، عورت کے کوئی گھر ہے، اس گھر کے اندر اگر کوئی آدمی نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہو، تو عورت شرعی اصول کو، اپنے ضابطے کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر سکتی ہے، لہٰذا اس کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کا پورا پاس و لحاظ رکھے اور وہ باہر جا کر کام کر سکتی ہے۔ یہاں پر نہ ان کے ابو جو تھے وہ بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے، ان کے بھائی بھی نہیں تھے، شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ 2 لڑکیاں ان کی کام کرتی تھیں۔ اور اس کے بعد یہ پانی پلا کر چلے گئے، ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ احسان کرنے والے کو چاہیے کہ احسان کرنے کے بعد فوراً وہاں سے ہٹ جائے، اس کے سامنے جس کے اوپر احسان کیا اس کے سامنے نہیں رہنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کیا، تمہارے لیے یہ کیا، تمہارا یہ کام میں نے کر دیا، احسان جتلانے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کر فوراً وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر یہ دعا کرنے لگتے ہیں، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے پروردگار جو کچھ تو نازل کرتا ہے خیر میں سے میں اس کا فقیر ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا جب خیر کی بات آنی آئے تو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اور انہوں نے دعا مانگی کہ جتنی بھی خیر ہے اے اللہ رب العالمین اس کا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو مجھے خیر عطا فرما۔ کیونکہ جب وہ گھر سے نکلے تھے ان کے پاس نہ تو کھانا تھا، نہ تو رہنے کی جگہ تھی، نہ تو کوئی کام تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ دعاؤں کے ذریعے، دعاؤں کی بدولت ان کو کیا ملتی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ گھر چلی جاتی ہیں، تو اس کے بعد ایک لڑکی، ان میں سے ایک لڑکی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ۔ ایک لڑکی ان میں سے واپس آتی ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ حیا ہوتی ہے، حیادار ہوتی ہے۔ اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ چال جو ہوتی ہے، کسی کی بھی چال ہو، چال کے ذریعے سے، چال بھی ایک زبان ہے، اس کے ذریعے سے انسان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اس کا رویہ اور اس کا اخلاق کیسا ہے۔ یہاں پر یہ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حیا پر سوار ہے، اتنی زیادہ حیادار ہوتی ہے۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کے اصل یہ ہے کہ وہ
عورت جو ہے وہ حیا کا نام ہے، عورت فیشن کا نام نہیں ہے، عورت حیا کا نام ہے۔ اور حیا کا اور عفت کا ثمرہ اور بدلہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کی شادی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کرا دی۔ اگر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر عورت اور لڑکی اپنے اندر حیا پیدا کرتی ہے، حیا اپنے اندر ملحوظ خاطر رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نکاح نیک اور صالح لڑکے سے کرتا ہے۔ یہاں پر اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ابو نے بلایا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کو اجرت دینے لگتے ہیں، ان کو بدلہ دینے لگتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے احسان کرے تو صرف جزاک اللہ سے کام نہ چلائیے، بلکہ اگر ہو سکے کچھ بھی جتنا ہو سکے کچھ اس کو عطا کیجئے، اس کو دیجئے۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں، اور وہ نکاح کرا دیتے ہیں۔ اور اس کی جو مہر ہوتی ہے وہ ایک کرتے ہوتی ہے کہ 8 سال تک آپ میرے یہاں کام کریں، اور اگر 10 سال تک آپ کام کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دعا کی وجہ سے ان کو کیا چیز ملی؟ 4 چیزیں دعا کی وجہ سے ان کو ملی تھی۔ سب سے پہلی چیز جاب، نوکری۔ دوسری چیز شادی، لڑکی مل گئی، شادی ہو گئی۔ تیسری چیز گھر مل گیا، اور چوتھی چیز نبوت ان کو مل گئی۔ وہاں سے واپس آتے ہیں تو راستے میں ان کو نبوت ملتی ہے، بیوی کو لے کر واپس جب ہوتے ہیں نبوت ملتی ہے۔ تو دعاؤں کا یہ بدلہ، دعاؤں کا یہ ثمرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو وہاں پر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کے ذریعے سے سارے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قارون کا ذکر کیا کہ قارون جو تھا کتنا ہی مغرور اور گھمنڈی تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ 4 چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ انا، نحن، لی، عندی۔ انا کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا کہ انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ نحنو، یہ کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا کے جو اس کے جو درباری تھے، انہوں نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا خط ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قوت اور طاقت میں ہم تو ان سے بڑھ کر ہیں، ہم ان پر حملہ کیوں نہ کر دیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اس کا بدلہ دیا۔ اور لی کہا تھا فرعون نے کہ جو مصر کی بادشاہت ہے، مصر کی جو ملکیت ہے وہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ عندی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے، جو خزانے ہیں، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے عقل کی وجہ سے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اس کے اندر آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو غیر اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کی مثال عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ اور اس کا جو گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر، وہ دنیا میں تمام گھروں سے سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مفسرین نے 3 چیزیں اس کے ضمن میں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز کہ جو مکڑی ہوتی ہے وہ جو گھر بناتی ہے وہ چھت کے نیچے بناتی ہے، اور پیڑ کے نیچے بناتی ہے، چھت کے اوپر یا پیڑ کے اوپر نہیں بناتی ہے۔ اس سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا چھت ہے، اتنا بڑا درخت ہے، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے الگ سے گھر بناتی ہے۔ اسی طرح مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اللہ رب العالمین کی آسمان اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کیا جو دوسروں کو معبود اور دوسروں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کی بچاؤ اور حفاظت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، وہ اس گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگ کر کسی بل یا سوراخ میں اپنی جگہ، اپنی پناہ لیتی ہے۔ تو جو لوگ غیر اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، جب بھی ان کے اوپر آفت اور مصیبت آتی ہے تو یہ کس کو پکارتے ہیں؟
اللہ رب العالمین کو، آخر میں یہ اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں۔ تو جب اس ہر معاملے میں اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے کام آنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو یہ دوسروں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست کیوں نہیں بناتے؟ جیسے مکڑی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکڑی گھر کیوں بناتی ہے؟ ڈائریکٹ بل اور سوراخ کو اپنا گھر کیوں نہیں بنا لیتی ہے جب اس کا گھر اس کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کی زبان سے جو لعاب نکلتا ہے اسی سے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ لہٰذا جن کو یہ اولیاء اور دوست بناتے ہیں یہ انہی کے معاشرے اور انہی کے علاقے کے، انہی کے بستی کے رہنے والے ہیں، اسی میں آباد ہیں، تو یہ انہی میں سے ہیں۔ تو جب یہ انہی میں سے تو انہی کی طریقے سے ہوئے نا، جن کو یہ دوست بناتے ہیں انہی کے طریقے سے ہوئے، تو جب یہ ان کے انہی کے طریقے سے ہے تو ان کو فائدہ کیا پہنچا سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو کیوں اپنا معبود بناتے ہیں؟ یہ ہے مختصر سی تفسیر، مختصر سا خلاصہ 20ویں پارے کا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم کو حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔